بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الفتح، مدنی نمبر 48، آیت نمبر 15۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 15۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ان بدوؤں کی حالت یہ ہے کہ انہیں یقین ہو کہ تم کسی ایسی جنگ کے لیے نکل رہے ہو جہاں سے مال غنیمت ضرور ملے گا، تو یہ تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ باللفاظ دیگر خدا نے جو ان کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ یہ نظام خداوندی کی فطری خوشگواریوں سے محروم رہیں گے، سورہ 48 آیت نمبر 6، تو یہ چاہیں گے کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے۔ ان سے کہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جیسا کہ خدا نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے تم ہمارے ساتھ بالکل نہیں جا سکو گے۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ایسا کہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ خدا کے قانون سے وابستہ خوشگواریوں کو حاصل کرنے کے لیے منافقت چھوڑ کر مومن بننا پڑتا ہے۔ یہ بدو زیادہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، ورنہ بات کچھ ایسی مشکل نہیں جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ بات یہ ہے کہ جماعت مومنین میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو نظام حق و صداقت کے قیام کی خاطر ہر قسم کی کوشش کریں، بلا لحاظ اس امر کے اس میں انہیں کوئی دنیاوی مفاد حاصل ہوتے ہیں یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی وہ منافق نہ ہوں۔ لیکن جن لوگوں کی ذہنیت یہ ہو کہ جب کوئی فائدہ نظر آئے تو تمہارے ساتھ ہو لیں اور جو ہی کسی نقصان کا احتمال ہو بہانہ سازیاں شروع کر دیں، تو وہ تمہارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس میں حسد کی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ 33 آیت نمبر 62۔ خدا کا قانون کسی کی رعایت کرتے ہوئے کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ یاد رکھو، خدا کے قانون کی خوشگواریوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے تو انسان کو منافقت کی روش چھوڑ کر سچا اور پکا مومن ہونا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان پیچھے رہ جانے والے اعراب بدوؤں سے کہو کہ تمہارے خلوص کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی ایسی قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے جو بڑی طاقتور اور جنگجو ہو، اور تم سے کہا جائے کہ تم ان سے مسلسل جنگ کرو تاکہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو سمجھا جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں واقعی مخلص ہو۔ اس کا اجر تمہیں خدا کی طرف سے بڑا خوشگوار ملے گا۔ لیکن اگر تم اس سے پھر جاؤ گے جیسا کہ تم نے پہلے کیا تھا تو تمہیں الم انگیز سزا ملے گی۔ دل میں ایمان اتر گیا ہے، اس کا امتحان میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ سن 628 عیسوی سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر پہلی جو جنگ ہوئی وہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ 7 ہجری میں ہوئی۔ یہ بڑی سخت جنگ تھی اور ان کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی۔
روز روز کی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے پہلے انہیں مدینے سے نکالنا پڑا اور انہیں خیبر کے مقام پر بسا دیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہ باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ جنگ پہ اتر آئے ہوئے تھے۔ حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود ادھر ادھر کے قبائل سے ساز باز کر رہے ہیں تاکہ مل کر مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ تو حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلی جنگ خیبر کی تھی۔ اس دفعہ انہیں پورے ملک سے ہی نکال دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو اصلاح کی حد سے آگے بڑھ چکی ہوئی تھی۔ اس کے منافقت کے مرض لا علاج ہو چکے تھے، انہیں ملک میں نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ تھی وہ جنگ خیبر جس کے متعلق کہا کہ جنگ آنے والی ہے، اے بدوؤ آؤ اس میں شریک ہو جاؤ۔ اگر وہاں تم نے واقعی اطاعت کی تو پھر دیکھو گے کہ کتنا اجرن حسنن، سورہ 48 آیت نمبر 16 تمہیں ملتا ہے۔ اگر تم پیچھے رہ گئے تو پھر جو تمہارے خلاف سزا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ الم انگیز سزا ہوگی۔ آیت نمبر 17۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ لیکن اس جنگ کے حکم سے اندھے، لنگڑے اور مریض مستثنا ہیں، ان پر جنگ میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 91۔ اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی دل کے خلوص سے نظام خداوندی کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتی معاشرہ میں داخل کرے گا جس کی خوشگواریاں سدا بہار ہیں، اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ نظام خداوندی کی اطاعت سے روگردانی کا نتیجہ الم انگیز عذاب ہے۔ اسی دنیا میں کامیابیوں، کامرانیوں اور فائز المرامی کو خدا جنت سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ بات تو پیچھے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ خدا ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں استخلاف فی الارض عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی ایک مملکت قائم ہوتی ہے۔ مملکت کے نتائج حسنات کو قرآن اس دنیا کے اندر جنت قرار دیتا ہے، اور یہی پھر آگے بڑھتی ہوئی دوسری دنیا تک چلی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو نظام خداوندی کی اطاعت میں جنگ سے پھرے گا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ جو نظام سے پھر جاتے ہیں تو دردناک سزا یہ ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور قوم لے لیتی ہے جو ان سے بہتر ہوتی ہے۔ سورہ 47 آیت نمبر 38۔ یہاں افراد کے جرائم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر قوم غلط نظام قائم کرتی ہے اور اس کے تابع زندگی بسر کرنے پر مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو آخری عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم سے بہتر کوئی قوم ان کی جگہ لے لیتی ہے، اور غلط نظام والے مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا درد انگیز عذاب کیا ہے کہ قوم زندہ تو رہے لیکن ایک دوسری قوم کی محکوم بن کر رہ جائے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غالب قوم مغلوب قوم کو جھاڑو پھیر کر ان کے مسکنوں سے نکال دیتی ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ ان کی حکومتیں غالب حکومتوں کی رہین منت ہو جائیں، جیسے کہ آج مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ آیت نمبر 18۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ جب جماعت مومنین درخت کے نیچے تجھ سے عہد اطاعت کر رہی تھی، سورہ 48 آیت نمبر 10، تو ان کا یہ عمل قانون خداوندی کے عین مطابق تھا۔ وہ ٹھیک ٹھیک وہی کچھ کر رہے تھے جو ایسے حالات میں قانون خداوندی کا تقاضا تھا، اور ان کا یہ عمل محض رسمی طور پر نہیں تھا
بلکہ دل کی پوری پوری رضامندی سے تھا، جسے خدا اچھی طرح جانتا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہیں خطرات سامنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پورا پورا اطمینان حاصل تھا۔ چنانچہ خدا نے ان کے لیے مستقبل قریب میں فتح و کامرانی کی راہیں کھول دیں۔ رضی اللہ کا قرآنی مفہوم۔ ہمارے ہاں رضی اللہ سورہ 48 آیت نمبر 18 کا عام ترجمہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ راضی تو وہ ہوتا ہے جو پہلے روٹھا ہوا ہو، غصے میں ہو، اس کو منا لیا جائے تو وہ راضی ہو جائے، لیکن خدا تو انسانی جذبات سے ماوراء ہے، وہ نہ خوش ہوتا ہے اور نہ وہ ناراض ہوتا ہے اور نہ وہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہو گئے، اور ورضوا عنہ کا مفہوم ہے کہ قوانین خداوندی کے ثمرات ان سے ہم آہنگ ہو گئے۔ جو دو چیزیں ایک دوسرے سے یکسر ہم آہنگ ہو جائیں ان کے لیے عرب رضی کا لفظ بولتے تھے۔ رضی اللہ ہونا دراصل مومنین اور قوانین خداوندی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہو گئے، اور اللہ کے قوانین کے نتائج صحابہ کرام سے ہم آہنگ ہو گئے۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے اس سے بلند ترین مقام ہو نہیں سکتا۔ دوسرے مقامات ملاحظہ فرمائیں، آیات سورہ 9 آیت 100، سورہ 8 آیت 74۔ صحابہ کرام کے دل بیت رضوان کرنے کے بعد سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قریش کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، ہتھیار بھی پاس نہیں ہے اور قریش کی نیت بد نظر آ رہی ہے۔ تجدید عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود رسول کے ذریعے کہلوایا کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ راضی ہوا ہے، تو یہ الفاظ سنتے ہیں صحابہ کرام کے قلوب میں ایک سکون پیدا ہو گیا، کوئی اضطراب باقی نہ رہا، کسی قسم کے خطرے کا احساس باقی نہ رہا، کیونکہ جان تو خدا کی امانت تھی، سو وہ انہوں نے بیعت کے ذریعے خدا کے سپرد کر دی۔ امانت کا بوجھ اتر جانے کے بعد ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے مقام مومن کہ جان دے رہے ہیں اور دل کے پورے سکون کے ساتھ جان دے رہے ہیں۔ نہ صرف دلوں کے اندر سکون پیدا ہوا بلکہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سورہ 48 آیت نمبر 18۔ اس کیفیت میں ان کے لیے قریبی زمانے میں ہی فتح کے اور دروازے کھول دیے۔ اس قدر محیب خطرے کے عالم میں جس جماعت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور وہ نہایت پرسکون ہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی قلب میں کسی قسم کے خوف کا اثر تک نہیں ہے، تو ایسی جماعت سے دنیا کی کون سی قوت ٹکر لے سکتی ہے؟ یہاں سے واپسی پر پہلی جنگ یہودیوں کے خلاف خیبر میں ہوئی، یہاں سے یہودیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ان کا مال و متاع مومنین کے ہاتھ آیا۔ آیت نمبر 19۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ لگے گا۔ خدا کا قانون مکافات بڑے ہی غلبہ اور حکمت کا مالک ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کے آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی غور طلب ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا کہ تمہیں بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی تو غلبے کے لیے تو قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عربی زبان میں عزت کے معنی قوت ہوتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں خدا اپنی صفت عزیز یعنی قوت و غلبہ لایا ہے۔ جب مومنین رضی اللہ عنہ ہو گئے یعنی وہ خدا کے رنگ میں رنگ گئے تو یہ بھی صاحب غلبہ ہو گئے، ان کو قوت مل گئی، یہ صاحب اقتدار ہو گئے، لیکن ان کا اقتدار دھاندلی اور دھونس کا اقتدار نہیں ہے، استبداد کا اور لا قانونیت کا اقتدار نہیں ہے۔ خدا آیت کے آخر میں اپنی صفت عزیز کے ساتھ حکیمن لایا ہے، یعنی حکمت دلائل پر شواہد پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا مومنین
اپنے غلبہ کو براہین و دلائل و بصیرت کی روح سے استعمال کرتی ہے۔ خدا اپنی صفات بیان کر کے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ مقصد یہ ہے کہ نظام اسلامی عزیز بھی ہو اور حکیم بھی۔ یہ دو صفتیں اکٹھی ہو جائیں تو اسلامی نظام بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اے جماعت مومنین، تمہیں بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں فوری طور پر مل گیا ہے یہ اس کا قلیل سا حصہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکش قوتوں کے ہاتھ تمہاری مخالفت سے رک گئے ہیں۔ اس قسم کی فتوحات جماعت مومنین کے لیے ثمر کی نشانی بن جاتی ہیں کہ خدا کا وعدہ کہ تمہارا نظام غالب آ کر رہے گا واقعی حقیقت پر مبنی ہے، اور جس راستے پر وہ انہیں چلا رہا ہے وہ صحیح منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ جنگ و قتال سے دراصل مقصد ہی یہ تھا کہ یہ لوگ نظام عدل و احسان کے قیام میں تمہاری مخالفت نہ کریں۔ مال غنیمت تو اضافی طور پر ہاتھ آ جاتا ہے۔ جہاد کا جذبہ محرکہ دوسروں کو مغلوب کرنا نہیں ہوتا بلکہ خوف و حزن سے پاک معاشرے کی تشکیل ہوتا ہے۔ سورہ محمد میں ہے کہ حتیٰ تازہ الحرب و اوزارہا، سورہ 47 آیت نمبر 4۔ تمہیں جنگ کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے تاکہ لڑائی خود اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی امن و امان ہو جائے۔ اب دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں رہی جو تمہاری مخالفت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ آیت نمبر 21۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس قریبی کامیابی کے علاوہ اور بھی بہت سی فتوحات ہیں جو تمہیں ابھی تک حاصل نہیں ہوئیں، لیکن خدا کے قانون مکافات نے انہیں اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ ان کا وقوع بعد میں ہوگا، یہ اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کے اندازے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور ہر بات ان اندازوں کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر یہ مخالفین تم سے جنگ کرتے تو شکست کھا کر بھاگ جاتے، پھر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوتا اور نہ سرپرست۔ خدا بیت رضوان کے بعد صحابہ اکرام کی جان نثاری کی شہادت یوں دے رہا ہے کہ اگر قریش تمہارے مقابلے میں آتے تو شکست کھاتے، اور پھر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوتا اور نہ ان کا کوئی سرپرست ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان کا کردار لڑتا ہے، اس کا حوصلہ، اس کے ارادے لڑتے ہیں، یہ جذبے کی قوت بے پناہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ کچھ محض ہنگامی یا اتفاقی طور پر نہیں ہو رہا ہے، خدا کے ان قوانین کے مطابق ہو رہا ہے جو شروع سے اسی طرح نتیجہ دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کامیابیاں تمہیں یوں ہی نہیں مل رہی ہیں، بلکہ یہ تو خدا کے اس قانون کے مطابق مل رہی ہیں جس سے جو قوم بھی ہم آہنگ ہو جائے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اور ہمارا یہ قانون غیر متبدل ہے۔ جب اور جہاں بھی کوئی قوم ہمارے قوانین سے ہم آہنگ ہوگی تو ہم آہنگی کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہی نکلے گا۔ آیت نمبر 24۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ یہ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوا جس نے تمہارے مخالفین کو روک دیا کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں، اور تمہیں روک دیا کہ تم مکہ میں ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ۔ اس سے وادی مکہ کچھ تو خون سے محفوظ رہی، حالانکہ تمہیں ان پر کھلا ہوا غلبہ حاصل تھا۔ اللہ تم سب کے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے۔ فتح مکہ کے متعلق کہا کہ تم غالب آ رہے تھے، ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیے۔ جو سپاہی دشمن کی چھاتی پر بیٹھا ہو اس کو کہنا کہ بس کرو، اس تعمیل کے لیے بڑے ہی دل گردے کی ضرورت ہے۔ جو دشمن جان لینے کے لیے آیا تھا اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کو گلے سے تو نہیں لگایا جا سکتا، غلبہ پا لینے کے بعد تو ویسے ہی حق پہنچتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں اسے کہنا کہ تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، مقصد انسانیت کی جان لینا نہیں ہے، مقصد سرکشوں کی قوت توڑنا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے جنگ کا مقصد کہ جب دشمن کی قوت ٹوٹ گئی، مقصد حاصل ہو گیا، پھر اس کے گلے پہ چھری پھیرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے موقع پر رک جانا مومن کا ہی کردار ہے، کیونکہ وہ لڑ اس لیے رہا ہوتا ہے کہ راہ حق میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ رکاوٹ ختم ہوگی تو مومن کا ہاتھ بھی رک گیا۔ آیت نمبر 25۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور تمہیں عمرہ کرنے کے لیے کعبہ سے بھی روک دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہارے تحائف، جانور وغیرہ کو بھی ان کی منزل مقصود کعبہ تک نہ جانے دیا۔ تمہیں جنگ سے اس لیے روکا گیا کہ مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں جن کے متعلق تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ اگر تم شہر پر حملہ کرتے تو یہ مظلوم ان مخالفین کے ساتھ ناحق روندے جاتے۔ یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا جو تمہیں لا علمی کی وجہ سے پہنچ جاتا۔ ہم نے امن کی ایسی صورت پیدا کی کہ جو چاہے تمہارے نظام رحمت اور ربوبیت میں داخل ہو جائے، ورنہ اگر مکہ میں ایسی صورت ہوتی کہ وہاں کے مومن مرد اور عورتیں کفار سے الگ ہو چکے ہوتے تو پھر ہم ان مخالفین کو تمہارے ہاتھوں دردناک سزا کا مزہ چکھاتے۔ صلح حدیبیہ کے وقت مکہ میں ترپرتا مسلمان مخلوط آبادی میں رہ رہے تھے، اس لیے خدا نے قتال نہ ہونے دیا۔ زمانہ قبل از اسلام میں بھی عربوں کی روایت رہی کہ مکہ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے تھے، کعبہ اور اس کے احاطے کو ایک امن کی جگہ قرار دیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں بھی اسے بیت الحرام کہتے تھے، یعنی حرمت کا مقام جس کی تعظیم و تکریم ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول، تیرے معاملے میں انہوں نے نہ کوئی رشتہ داری کے اصول کو قائم رکھا نہ اپنی روایات کو باقی رکھا، تمہارے لیے تو انہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی کہ وہ مسجد حرام تک آنے کے راستے میں بھی رکاوٹ بن گئے، جہاں اس سے بیشتر کسی کو انہوں نے نہیں روکا، کیونکہ بڑے پیمانے پر مکہ کے لوگ حاجیوں اور عمرہ پر آنے والوں کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ عام رواج تھا کہ اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانور ساتھ لے جاتے تھے۔ جانور چلتا پھرتا ایک کولڈ سٹوریج ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے ذبح کر لیا جائے، کیونکہ مکہ میں مومن مرد عورت اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے مخلوط رہ رہے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کو قتال سے روک دیا کہ کہیں نادانی میں تم اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھو۔ الفاظ ہیں فَتُصِيبَكُمْ،
یہ نہیں کہا کہ ان کا نقصان ہو جاتا، کہا کہ نادانی میں اگر مکہ کے مسلمان مارے جاتے تو یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا۔ مومن کی تو کیفیت یہ ہے کہ کسی ایک مرد مومن کا نقصان پوری جماعت مومنین کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ خدا مومنین کو اپنے صاحبان رحمت کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا کہ کہیں تمہارا اپنا نقصان نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 26۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ ان مخالفین نے تمہارے خلاف اپنے دل میں اس قسم کے سخت جذبات تعصب و نفرت بڑھا رکھے تھے، جس طرح سخت جاہل اور وحشی لوگ اپنے دل میں نفرت و عداوت اور ضد و تعصب کے جذبات کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ان کے برعکس اللہ نے اپنے رسول اور جماعت مومنین کے دلوں میں تسکین و طمانت کی ٹھنڈک پیدا کر دی اور انہیں قانون خداوندی کی نگہداشت میں اور بھی زیادہ محکم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومنین اسی کے اہل اور مستحق تھے۔ خدا کا ہر فیصلہ علم پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام نے مومنین کے دلوں سے حمیت جاہلیہ کو نکال دیا تھا۔ خدا نے کفار قریش اور مومنین میں فرق بتایا کہ دونوں ہی عرب تھے۔ قبل از اسلام دونوں کی دشمنیاں اور دوستیاں ایک جیسی ہوا کرتی تھیں، لیکن ایمان لانے کے بعد دوستیاں اور دشمنیوں کا جذبہ محرکہ بدل گیا۔ قریش تو ویسے کے ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، لیکن اسلام نے مومنین کی تربیت کی کہ جب نظام خداوندی آگے بڑھنے کے لیے کہے تو آگے بڑھو، اور جب کہے کہ ہاتھ روک لو تو رک جاؤ۔ ہاتھ روکنے کے حکم پر تم نے حد سے تجاوز نہ کیا، کیونکہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ سورہ 48 آیت نمبر 26۔ تمہارے دل میں سکون اور سکینت تھی، اضطراب نہیں تھا، جوش نہیں تھا، حمیت جاہلیہ نہیں تھی، کیونکہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى سورہ 48 آیت نمبر 26۔ تقوی کو تمہارے دل کے ساتھ چپکا دیا تھا اور تم تھے بھی اس کے مستحق۔ آیت نمبر 27۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اے رسول، ہم تمہارے خواب کو ضرور سچا کر دکھائیں گے، اور تم کشت و خون کے بغیر امن و عافیت سے کعبہ میں داخل ہو جاؤ گے اور پورے سکون کے ساتھ حج کے مناسک ادا کرو گے، یعنی سر منڈوانا، بال ترشوانا وغیرہ، اور کسی کا خوف تم پر غالب نہیں ہوگا۔ خدا ان باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اس کے علاوہ وہ تمہیں عنقریب ایک اور فتح بھی عطا کرے گا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہوا تھا۔ لقد صدق اللہ، سچا کر دکھائیں گے، ہم نے معنی میں ماضی کو بمانی مضارع لیے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، مثلا سورہ 18 آیت نمبر 14۔ لیکن اگر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس کے معنی ہوں گے کہ لو، اللہ نے تمہارا خواب سچ کر دکھایا۔ اے رسول، تولیت کعبہ کے لیے تمہاری شدت آرزو سورہ 2 آیت 144 کا نتیجہ تھا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ تم مکہ میں فاتح و منصور داخل ہو رہے ہو، سورہ 17 آیت نمبر 60۔ چونکہ تمہاری یہ آرزو ہمارے وعدے کے مطابق تھی،
اس لیے ہم تمہارے خواب کو ضرور سچا کر دکھائیں گے۔ عربی زبان کے قاعدے کی روح سے، محاورے کی روح سے انشاءاللہ الفاظ تاکید کے لیے، تیقن کے لیے بولتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ خدا کے قانون کے مطابق ہے، اس لیے یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ان الفاظ کے یہ معنی ہیں تو یہ یقینی چیز ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا، یا ایسا ہو کر رہا ہے، دونوں میں سے جو بات بھی ہے، اب تاریخ میں روایات کی کتاب بخاری شریف کے باب الصلح اور باب الشرائط میں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور کامیاب و کامران وہاں سے واپس آئے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا اور وہاں صلح نامہ ہوا، مکہ میں بغیر داخل ہوئے واپس آ گئے، بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ صاحب یہ ہے جسے آپ کے ہاں صحیح ترین روایات کی کتاب بخاری شریف کہتے ہیں۔ اگر عمرہ اسی سال ہوا تو خدا نے کہہ دیا کہ اس نے تیرے خواب کو سچ کر دکھایا، تو داخل ہوا، عمرہ کیا۔ اگر صلح حدیبیہ کے سال آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے تو پھر یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، جو ہر جگہ، ہر تاریخ میں، ہر روایت میں موجود ہے۔ ایسا ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یہ مکہ میں داخل ہونے کی بات ہے۔ آیت نمبر 28۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ ضابطۂ ہدایت یعنی حق پر مبنی نظام دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے تمام خود ساختہ نظام ہائے زندگی پر غالب آ کر رہے، اور خدا اس بات کی نگرانی کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا ہو کر رہے۔ آیت نمبر 29۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقاء کار حق کے مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح مستحکم ہیں، لیکن باہم اگر بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد ہیں۔ سورہ 5 آیت 54۔ تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح نظام کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں۔ یہ قوانین خداوندی کے مطابق سامان زیست کی تلاش میں مصروف تگ و تاز رہتے ہیں، اور ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہو۔ اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتب آسمانی تورات و انجیل میں بھی مذکور تھیں۔ نظام خداوندی کے قیام اور پروان کو تمثیلاً یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کونپل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، پھر چوں چوں اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کی نال تنا موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تنا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سارے آپ محکم اور استوار ہو جائے۔ جب کاشتکار اپنی محنت کو ثمر بار دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔
لیکن یہی نظام خداوندی کا قیام اور پروان مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس امر کا وعدہ دیتا ہے کہ ان کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی۔ سورہ 24 آیت 55۔ اشداء علی الکفار کے معنی ہیں کسی کی مخالفت کو روکنے کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اعزت علی الکافرین، سورہ 5 آیت 54۔ اعزت کے معنی ہے پوری قوت سے مقابلہ کرنا۔ اشداء اور اعزت دونوں لفظوں کے یہ معنی نہیں ہے کہ استبداد اور چڑھ دوڑنا اور خواہ مخواہ دوسروں کو جا کر قتل کرتے رہنا۔ یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ فاستغلظ، کھیتی کے خوشوں میں دانے پڑنے سے لے کر اس کی پختگی تک کے سارے مراحل اس لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ فضلاً، فضل کے معنی سامان چیز ہے۔ یہ دعویٰ کہ دین کا نظام حیات دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے گا کی ایک محسوس مثال قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ دین خداوندی نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے۔ 1400 سال پہلے صدر اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں یہ نظام ہر نظام پر غالب آیا تھا۔ یہ کیسے غالب آیا تھا؟ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقاء کے ہاتھوں غالب آیا تھا۔ یہ کہنے کا عجیب انداز ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ خدا نے بھی جھوم جھوم کر یہ فکرے اور یہ الفاظ نازل کیے ہیں۔ بڑے ہی عجیب اور پرمسرت اور پرمعنی الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا ایک عظیم الشان نقشہ دیا ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں کہا، والذین معہ، اور تیرے یہ ساتھی بھی جن کے ہاتھوں دین خداوندی کامیاب ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں خدا نے کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ یہ کفار کے مقابلے میں چٹان کی طرح مستحکم ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ریشم کی طرح نرم ہیں۔ ایک ہی سینے میں دو دل نہیں ہوتے، لیکن خدا نے مومنین کے دل کی دو کیفیات بتائی ہیں کہ کفار کے لیے چٹان کی طرح مستحکم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم۔ مومنین کی دوسری خصوصیت بتائی جس کا عمومی ترجمہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ تو انہیں دیکھے گا کہ یہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں تو کبھی سجدے میں۔ جماعت مومنین راہبوں کی جماعت نہیں ہے، اس لیے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ یہ خدا کا فضل، اس کا رضوان اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ آگے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ عمومی ترجمہ ہے کہ ان کے نشانات سجدوں سے ان کے ماتھے پر جو محراب پڑ جاتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ یہ ان کی علامات، ان کی نشانیاں کتب سابقہ میں بھی موجود ہیں۔ نظام خداوندی کی کامیابی کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک بیج بویا گیا، اس میں ایک ننھی سی قوم پل پھوٹی، فطرت کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ اس تمام عمل میں کسان کی محنت کا، قوانین فطرت سے ہم آہنگی، بارش کا پانی، سورج کی حرارت، ہواؤں کا لہراتا پن اور ساتھ کسان کی محنت تھی۔ کسان کی محنت کا کائناتی قوتوں سے ہم آہنگ ہو جانا فضل اور رضوان ہے۔ فضل رزق کے لیے اکتسابی محنت کو کہتے ہیں۔ رضوان کے معنی ہے محنت کا قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ کسان کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے محنت کرے تو پھر وہ رائگان چلی جاتی ہے، اور اگر کسان کی محنت ساتھ نہ ہو تو بارش تو برستی رہتی ہے، سورج بھی چمکتا رہتا ہے، لیکن ہر جگہ سے کھیتی تو نہیں اگتی۔
یہ دو چیزیں یعنی انسان کی محنت اور قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی ساتھ ساتھ ہوں تو پھر فصل پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی ہم آہنگی سے نرم و نازک پودے کی نال اپنی پختگی کو پہنچتی ہے اور یوں فصل اپنی نالوں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسان کا دل فصل دیکھ کر وجد مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کے مخالفین کے سینے پر چانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، یعنی مخالف جل بھن جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایسا کچھ محض ہنگامی طور پر ہو جاتا ہے، پھر نہیں ہوگا۔ کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا قانون ہے جو صرف اسی کسان کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ جو بھی خدا کے قوانین پر یقین رکھے پھر ان قوانین کے ساتھ اپنی محنت کو بھی شامل کر لے گا تو اس کا یہ وعدہ ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ اسی طرح سے ہر اس قوم کو یہ چیز میسر آئے گی جو قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرے گی۔ نظام خداوندی کا ابتدائی دور کھیتی کی مثال کی طرح ہے کہ بتدریج ایک قوم پر سے بڑھتی ہوئی مضبوط تنیں تک آتی ہے۔ نظام کے ابتدائی دور میں جو پروگرام دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ منتہا تک پہنچنے کے بعد اس کی ابتدائی کیفیت دور ہو جائے۔ نظام کے ابتدائی دور میں قوانین اپنی مکمل شکل کے اندر ابھی نافذ نہیں ہوتے۔ ماحول کے مطابق قوانین اپنی ابتدائی حالت میں نافذ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ کوئی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا تھا، لیکن اس ماحول کے مطابق ایک جماعت تیار کی گئی۔ قرآن حمید کے قوانین نظام کی ابتدائی حالت کے پیش نظر بتدریج نازل ہوتے رہے اور وہ نافذ کیے جاتے رہے۔ یاد رہے کہ ابتدائی دور جس میں ابھی پورے کے پورے قوانین یا نظام نافذ نہیں ہوا ہوتا وہ نظام کا ابتدائی دور ہوتا ہے۔ یہ ہے حالت رکوع جسے قرآن حکیم نے جھکنا کہا ہے۔ اس میں جھکا تو جاتا ہے لیکن وہ سجدے کے مقابلے میں آدھا جھکاؤ ہوتا ہے۔ جب نظام آگے بڑھتا ہے، اپنی مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں سجدہ یعنی کامل اطاعت ہوتی ہے۔ معاشرے کی اکثریت اس نظام کے آگے جھکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم نے ابتدائی دور میں جب ہنوز نظام قائم نہیں ہوا تھا تو صدقہ اور خیرات کی لوگوں کو ترغیب دی تاکہ لوگ انفرادی طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات کے قوانین نافذ تھے، لوگ اپنے اپنے طور پر غریبوں کی، محتاجوں کی، بھوکوں کی مدد کرتے تھے۔ چونکہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا اس لیے بھی قرآن حمید میں خدا نے وہ تاکیدیں و احکام دیے جن پر ان حالات میں عمل درآمد کیا جا سکے۔ نظام کے ابتدائی دور میں جو تاکیدات و احکام پر عمل کیا جاتا تھا وہ دراصل رکوع تھا، یعنی آدھا جھکاؤ۔ مدینہ پہنچ کر جب نظام قائم ہوا تو کہا کہ جو صدقات انفرادی طور پر دیے جاتے تھے، اے رسول اب ان کو تم وصول کر لیا کرو، تاکہ جو کام انفرادی طور پر کیا جا رہا تھا اس کو اب اجتماعی طور پر کیا جائے۔ اور ساتھ ہی وہ احکام نازل ہوئے جن پر ان حالات میں عمل کیا جا سکتا تھا۔ نظام مزید مستحکم ہوا تو کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، سورہ 2 آیت نمبر 219۔ اور پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ ہم دوسروں کے لیے کھلا رکھیں۔ کہا کہ تمہاری ضرورت سے جتنا زائد ہے وہ سب کا سب نظام کو دے دو۔ ایسے احکام کا نازل ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ نظام مزید مستحکم ہو گیا ہے۔ اب رکوع کی نہیں سجدہ کی کیفیت آ گئی، یعنی قوانین کے انتہائی صورت۔ اب جب بھی نظام کو قائم کیا جائے گا تو اس کا ابتدائی مرحلہ رکوع کا ہوگا، پھر چوں چوں نظام مستحکم ہوتا چلا جائے گا تو نظام سجدہ سے بتدریج رکوع کی طرف چلا جائے گا۔ نظام کے انتہائی مرحلہ میں نظام اعلان کر دے گا کہ جو لوگ سودی کاروبار سے باز نہ آئیں تو اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ لہذا نظام کا ابتدائی دور رکوع کا ہوگا اور انتہائی مرحلہ سجدہ کا ہوگا۔ یہ ہے مطلب کہ تراہم رکان سجدن، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ تو انہیں نظام کے مراحل کے مطابق رکوع اور سجدوں میں دیکھے گا۔ من آثار السجود،
سورہ 48 آیت نمبر 29۔ قوانین خداوندی کی کامل اطاعت کے نفسیاتی طور پر اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ انسان زبان سے کچھ نہ بھی کہے، لیکن چہرے پر انسان کے اندرونی خیالات، دل کی حالت، کرب و اضطراب یا اطمینان، اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کی علامات چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں مرزا اسداللہ خان نے کہا ہے کہ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، یہ کیا چیز ہے؟ دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے آثار چہرہ پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ 13 آیت نمبر 28۔ یاد رکھو کہ قوانین خداوندی کی ہر وقت نگہداشت کرنے سے دل میں طمانینت، سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، ویسے ہی تاثرات چہرے پر بھی آ جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ ان قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے دل کی جو کیفیت ہے، وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسلامی نظام جو ایک دفعہ قائم ہوا تھا، دنیا کی جو قوم بھی چاہے گی وہ اسی طریق پر اسے دوبارہ بھی قائم کر سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الفتح اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔